آج کے نوجوانوں کو پیغام سخن دیتا ہوں، انہیں پتہ چلنا چاہیے بیت المقدس کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس پہ اختلافات کی وجہ کیا ہے۔ جوانوں اور بزرگوں، اسلام نام ہی قربانیوں کا ہے، اسلام نام ہی مخالفین سے لڑنے اور بے حیا لوگوں کے ہاتھ کنڈوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ ثبت ہو کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور بڑے بڑے جلیل القدر اس امت کے شہداء کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ یاد رکھنا، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی بیت المقدس کی بنیاد والی جگہ پر اللہ کے گھر کی تعمیر کو آج سرے نو مکمل بھی فرمایا اور یہاں پر شہر بھی آباد فرمایا اللہ کے حکم سے۔ اور یاد رکھنا، یہودی کیا چاہتا ہے؟ یہودی بدبخت، یہ وہ یہودی ہے، علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ پاک نے جو ضالین فرمایا ہے، وہ گمراہ ٹولہ، وہ گمراہ طبقہ، وہ گمراہ لوگ، وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، اور اس دور کے مسلمانوں کے علاوہ تمام بدبخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں نبیوں کی شان میں گستاخی کی۔ اور علماء فرماتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہودی یاد رکھنا بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کی حکومت میں، مسلمانوں کے قبضے میں رہا، مسلمان اس میں عبادت کرتے تھے، اور بیت المقدس وہی قبلہ و کعبہ ہے۔ جب حکم الہی آیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو تانے دیتے تھے۔ مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام اسحاق تھا، دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ یہودی کہتے تھے نبوت صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے، جبکہ مسلمان کہتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شہزادے سے نسباً بعد نسباً، نسلاً بعد نسلاً اللہ پاک نے امام الانبیاء کو نبی آخر الزمان بنایا ہے۔ اختلافات کی کڑیاں چلتی رہی۔ آج کے بدبخت سوشل میڈیا پر بیٹھ کر سیکولر پروفیسر، سیکولر دنیا دار بے حیا اسلام کے ان نیگیٹو پوائنٹ پر تو بحث و تکرار کرتے ہیں، سنی شیعہ وہابی اور دیوبندی اختلافات کی باتیں تو کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ یروشلم، یہ عیسائیت اور یہودیت کے ہاتھ کنڈے نظر نہیں آتے۔ جوانوں اور بزرگوں، یہ لڑائیاں چلتی رہی، بحث و تکرار چلتے رہے۔ عیسائیت نے میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تانے دیے، تانے کہ ہم عیسائیوں کے قبلہ و کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، رخ زیبہ پھر گیا۔ حضور علیہ السلام کے خیال مبارک میں خیال آیا، مولا نے فرمایا جبریل جی رب جلی، کہا محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب گھبرائیے نہیں، جس سمت آپ چہرہ پھیریں گے خدا اسی سمت کے قبلے کو کعبہ بنا دے گا۔ راوی فرماتے ہیں پھر حضور نے رخ زیبہ پھیرا تو رخ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ 624 عیسوی 2 ہجری تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ اپنا رخ زیبہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ عہد فاروقی کا زمانہ آیا۔ 639 عیسوی 17 ہجری میں ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر پھر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔
حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، وقت بہت کم ہے، بات آپ سے بہت زیادہ کرنی ہے، اس واقعے کی طرف نہیں جاتا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیکل سلیمانی کا دعویٰ کرنے والے عیسائیوں کے راہب، عیسائیوں کے پادری نے جب حضرت عمر فاروق کو کئی پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھا، کئی پیمند لگے کپڑے پہن کر، غلام سواری پہ سوار تھا، عمر پیدل چل کے آ رہا تھا، ایک وفد پہلے ہی بیت المقدس پہنچا تھا، اس عیسائی راہب نے اس وفد مسلمانوں کے وفد سے پوچھا، ارے جوانوں بتاؤ تمہارا آقا امیر 23 لاکھ مربع میل کا حکمران کون ہے؟ انہوں نے کہا تم بتاؤ۔ انہوں نے سوچا ظاہر ہے جو سواری پہ سوار ہے وہ امیر ہوگا، امیر المومنین ہوگا، اور جو پیدل ہے وہ خادم ہوگا۔ کہا دیوانوں، یہ محمد عربی کے غلام ہیں، یہ حضور کے دیوانے ہیں، عشق سکھاتا ہے، انداب فرزندی، عشق انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ جوانوں اور بزرگوں قریب آئے تو جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق تھے وہ پیدل چل رہے تھے اونٹ کے آگے آگے، اور غلام سواری پہ سوار تھا۔ یہی جذبہ، یہی تقویٰ، یہی ہمت، یہی جوش، یہی جذبہ، یہی عبادت، یہی اطاعت، یہی محبت، یہی سلوک، یہی اخلاق، یہی انداز، یہی تربیت، یہی مدینہ کی ریاست کا پیغام، یہی حضور کا انداز دیکھ کے اس عیسائی راہب نے ہیکل سلیمانی کی چابیاں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو دے کے کہا، واللہ بخدا اس مصطفیٰ کی امتیوں کے جذبہ ایمان کا کیا عالم ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔